السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المسلمین، الدعاء سلاح المؤمنین۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تمام تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حنان ہے، منان ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وعلی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہمارے آقا، کونین کے تاجدار، شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میسیج ہندوستان کے ہر مسلم گھرانے میں پہنچنا، ان کو یہ میسیج پہنچے کہ جو حالات ابھی ہندوستان کے ہیں، ابھی اس کو تبدیل کرنے کی ہمیں سخت ترین ضرورت ہے۔ ان حالات کو تبدیل کرنا، ابھی حالیہ الیکشن میں 13 تاریخ کو جو ہماری پولنگ ہوگی یا ابھی اب ہو رہی ہے مختلف اسٹیٹس میں، اس میں ہمارا بھرپور کردار ہے، لیکن ساتھ ساتھ حالات کا دھارا بدلنے کے لیے ہمیں اپنے بھی اعمال کو بدلنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، یقیناً آپ فتح یاب ہوگے، لیکن کامل فتح اگر چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ حالات بڑے سخت ہیں، آنے والا الیکشن، آنے والا رزلٹ ہماری زندگی و موت کا سوال کھڑا کرنے والا ہے، لیکن منظم انداز میں ہم کانگریس کو ووٹ دے کے اس غاصب حکومت کو یہاں سے بے دخل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے میں کچھ آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی شاعرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پکارنا ہمارا حق ہے، اللہ کو منوانا ہمارا حق ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا ہمارا حق ہے۔ نماز کے پابند ہو جاؤ مسلمانوں، ہمیشہ کے لیے قرآن کی تم پابند ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت اپنے اندر لے کر کے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ آج کچھ ایسی قرآنک دعائیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس نماز کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ یہ آیتیں آپ رزلٹ آنے تک اس کو دہراتے رہیں، وقتاً فوقتاً، دن میں سوئے تک
جتنے بھی ٹائم ہو سکتی ہے 1 بار 2 بار 10 بار 4 بار اس کو دہراتے رہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دعائیں ہیں۔ ایسے مصیبت کے حالات میں، ایسے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں یہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں۔ اس قوم نے ان کے خلاف اللہ سے رجوع ہو کر کے اس انداز میں دعا کی تھی، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، دنیا کی طاقت اس کو ہراساں و پریشان نہیں کر سکتی۔ البتہ وہاں سے وہ منتشر ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کامیابی و کامرانی ہمیشہ ملتی ہے۔ ہم خیر امت ہیں، ہم مٹنے والی امت نہیں ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لیکن ہر امتحان کے موقع پر مسلمانوں نے اپنے اتحاد کا، مسلمانوں نے اپنے تقوی کا ثبوت دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ امت آج بھی باقی ہے۔ یہ امت بادشاہ نہیں لیکن بادشاہ گر کا موقوف رکھتی ہے ہندوستان کے اندر، جسے چاہے اقتدار پہ بٹھائے، جسے چاہے اقتدار سے بے دخل کر دے۔ اللہ نے تم پہ اتنا بڑا فضل کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم پر اتنا بڑا فضل ہے، لیکن ہمیں آپ کو اپنی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تم سمجھو کہ تم کس وجہ سے بہترین ہو، نماز کی وجہ سے بہترین ہو، تلاوت کی وجہ سے بہترین ہو، برائیوں سے بچنے کی وجہ سے بہترین ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بہترین ہو، اسی بنیاد پر تمہیں بہترین امت قرار دی جائے۔ کچھ کوتاہیاں آ گئی ہیں، بقول اقبال کے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ملے گی داستانوں میں۔ اقبال، اللہ تیرے اقبال بلند کرے، لیکن یہ امت وہ امت ہے جو داستان لکھنے والی ہے۔ آنے والا مورخ یہ لکھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس وقت اپنے اتحاد، اپنے تقوی کا، اس وقت اپنے پریکٹیکل اسلام سے جڑ جانے کا ثبوت دیا جس وقت ان کے ڈور اسٹیپ پہ NRC CAA جابل حکمران ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کے لیے، ان کو ملک بدر کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ کے لیے پھیر دیا۔ آنے والا مورخ یہ لکھنا چاہیے، مسلمانوں آج بھی جاگو، علماء جگا رہے ہیں، دین کے علماء آ رہے ہیں، آپ کو جگا رہے ہیں، جاگنا آپ کا کام ہے۔ سب مل کر کے اس کی کایا کو پلٹنا ہے، سب مل کر کے یونس علیہ السلام جب قوم سے بیزار ہو گئے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بغیر اجازت کے آپ کیا کریں، ہجرت کر لی۔ سمندر سے سفر ہو رہا تھا، کشتی میں لوٹ کی وجہ سے کشتی ڈول رہی تھی۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ کشتی اگر مصیبت میں آ جائے، قرآ ڈالا جائے جو کہ کم سے کوئی نہ کوئی اس کشتی میں مجرم، کوئی نہ کوئی غلطی کرنے والا موجود ہے، جس کا نام نکلتا اس کو دریا میں پھینک دیتے تھے۔ قرآ ڈالا گیا، ڈرا نکالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام آیا، اکارڈنگ ٹو دا رولس اینڈ ریگولیشن آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا حکم ہوا، مچھلی نے آ کر کے یونس کو اپنے پیڑ میں لے لیا۔ قوم پریشان ہے، یونس گیا تو کہاں گیا؟ قوم یہ چاہتی تھی کہ رجوع ہو جائے، قوم یہ چاہتی تھی کہ تائب ہو جائے، قوم یہ چاہتی تھی کہ یونس کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لے، یونس کی باتوں کو سچائی اور اچھائی سمجھ کے اسے قبول کر لے، لیکن یونس نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ پاک ہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ کا جیسے ہی عذاب آیا، عذاب کی صورتحال نظر آنے لگی قوم کو، ابر آ گیا، لال ہو گیا آسمان، قوم آشنا تھی کہ پریویس قوموں کا انجام عذاب کی شکل میں کیسا ہوا۔ قوم کے کچھ دانشور بولے کہ یونس تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن فوری ہم کو رجوع ہو جانا چاہیے، پوری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل کر
کرنا شروع کر دیا، توبہ کری، استغفار کری، رجوع اللہ ہو گئی. نبی کی غیر موجودگی میں پوری قوم رونے لگ گئی، بولے کہ اللہ ہم خطاوار ہیں. تو تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں سے طوفان عذاب جو آنے والا تھا، سرخ آسمان وغیرہ چھٹ کے پھر سے نارمل ہو گیا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ واحد قوم ہے جو اللہ کا عذاب آ کے ان پر نازل نہ ہو کے ٹل گیا، صرف ان کی گڑ گڑاہٹ کی وجہ سے، آہ و زاری کی وجہ سے، رجوع اللہ کی وجہ سے ان پر. یاد رکھو مسلمانوں، سے طوفان تو بہت آتے رہتے لیکن رجوع اللہ اس کو ٹال سکتا ہے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم غم نہ کرو، رنج نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن ہو. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا ان پر ہمارا حق ہے. ون اللہ تعالیٰ بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ووٹنگ کا 100% کانگریس کے حق میں، سیکولر کانگریس کے حق میں آپ استعمال کیجئے. ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کیجئے، ساتھ ساتھ قرآن پڑھیے، اللہ سے رجوع کیجئے، اپنے اعمال کو توبہ کیجئے، استغفار کیجئے. کوئی عجب نہیں کہ یہ آنے والا طوفان، یونس کے طوفان، یہ آنے والے عذاب سے تو زیادہ شدید نہیں ہے. اسی لیے چند دعائیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سے اگر آپ کو 3 آتی ہیں وہ بھی گڈ، ایک آدھ بھی یاد ہے تو اس کو آپ پڑھیے، اس کا ورد جاری رکھیے، توبہ استغفار کیجیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وقتاً فقتاً پڑھیے. استغفر اللہ کے معنی ہے کہ اے اللہ میں آپ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ اس ظالم قوم سے ہمیں نجات دیجیے اور اس کافر قوم پر ہمیں غلبہ دیجیے، ہمیں لیڈ دیجیے. اس کے معنی یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پہ صبر کو ڈیل دیجیے، صبر کو ڈال دیجیے. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اس میں وہی بات ہے، کافر قوم پہ ہمیں غلبہ دیجیے، لیڈ دیجیے. اور ایک دعا ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہمارے اور اس ظالم قوم، کافر قوم، مشرک قوم کے مقابلے میں ہمارا فیصلہ کر دیجیے، دونوں کے مقابلے میں. وانت خیر الفاتحین، آپ سب سے بہترین فتح دینے والے ہیں، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، بہترین انصاف کرنے والے ہیں. اس کے ترجمے کو سامنے رکھیے، اس کو پڑھیے. لیکن سونے پہ اگر سہاگا چاہتے ہیں تو پہلے نماز کے پابند ہو جائیے حتی المقدور. اللہ کے مساجد کو آباد کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، بس یہ دعا کو پڑھتے رہیے. انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے، ہم کامران ہوں گے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہارے بالکل قریب ہو، بس تمہارے پکارنے کی ضرورت ہے، میں تو حاضر ہوں. صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ کیا گیا، گھاٹی عبد المطلب میں بند کر دیا گیا. 1-2 سال کوئی خرید نہیں، فروخت نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، کوئی بات نہیں کرنا کسی سے بھی پریشان. آخری میں حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک اپنے وقت کے رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے، معهم متی نصر اللہ، پکار ڈکے اللہ تیری مدد کب آئے گی. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. الا ان نصر اللہ قریب، ہماری مدد تمہارے بہت ہی قریب ہے، ہمارے پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. آپ اللہ سے رجوع ہوئیے، بس اپنے حق رائے دہی کو 100% کانگریس سے اپنے استعمال کیجیے.
ظالم کے خلاف استعمال کیجیے اور دعا کیجیے، استغفار کیجیے، انشاءاللہ قائم پلٹ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو سنیے، دیکھیے، فارورڈ کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لوگوں تک اس کو پہنچنے میں مدد دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔